بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد متن فقہ کے حوالے سے کتاب الطلاق کے مسائل کا سلسلہ جاری تھا۔ آج خلا کی نوعیت کے متعلق ہم پڑھیں گے، یعنی خلا ہے کیا، طلاق ہے یا فسخ ہے یا دونوں ہیں، اس کے متعلق جو اختلاف ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلا سوال آج کا ہمارا یہ ہے، خلا کی نوعیت کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلا جو ہے فسخ اور طلاق دونوں ہے، یعنی فسخ بھی ہے اور طلاق بھی ہے۔ اس کا جو ثمرہ اختلاف ہوگا، یعنی فسخ اور طلاق کی صورت میں کیا فائدہ ہے، کس چیز کا حق ہوگا، کس چیز کا حق نہیں ہوگا، وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، خلا کی نوعیت کے متعلق جمہور فقہا کا مسلک کیا ہے، جمہور فقہا کا نظریہ کیا ہے؟ تو جمہور کے نزدیک خلا طلاق ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، خلا کی نوعیت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ خلا فسخ نکاح ہے، یعنی طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے۔ تو ناظرین، ہمارے سامنے تین اقوال ہیں جمہور، جن میں امام مالک بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں خلا طلاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق بھی ہے، فسخ بھی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلا جو ہے فسخ نکاح ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور قول بھی مروی ہے، چنانچہ ہم نے سوال کی شکل میں اس کو یوں آپ کے سامنے رکھا، خلا کی نوعیت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول کون سا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دراصل یہ کنایہ ہے، یعنی لفظ خلا ایک کنایہ ہے، اگر مراد طلاق ہو تو طلاق ہے، ورنہ فسخ ہے، یعنی اگر اس سے مراد طلاق نہ ہو تو اس صورت میں فسخ ہے۔ یہ ایک کنائی لفظ ہے، اگر اس سے مراد طلاق لیں گے تو طلاق ہی مراد ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے۔ اب یہاں پر ہم ان کے دلائل پڑھ لیتے ہیں کہ جمہور فقہا نے کہا تھا کہ خلا طلاق ہے، اور پھر طلاق میں بھی طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں دوران عدت رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ رجوع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگرچہ بیوی راضی نہ بھی ہو، زبردستی دوران عدت بندہ اس کو بیوی بنا سکتا ہے۔ تو جمہور کہتے ہیں اگر تو اس سے طلاق رجعی واقع ہو جائے، اگر تو اس سے طلاق رجعی واقع ہو جائے تو عورت نے جو کچھ معاوضے میں دیا ہے پھر وہ معاوضے میں دیا جانا بیکار ہے، خاوند وہ بھی لے لے گا، اس کا مالک بھی بن جائے گا، اور خاوند رجوع کر کے دوبارہ اس کو بیوی بھی بنا رہا ہے، پھر اس کے دینے کا کیا فائدہ رہ گیا؟ لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ یہ طلاق بائن ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ جمہور کا یہ دعویٰ کہ یہ طلاق ہے، یہ فسخ نہیں ہے۔ کیوں طلاق کیوں ہے، فسخ کیوں نہیں ہے؟ تو جمہور دلیل یہ دیتے ہیں فسخ نکاح یا فسخ وہ ہوتا ہے جس میں تفریق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، شوہر کا رجوع کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے، اور چونکہ خلا میں رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے اس لیے یہ طلاق ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے، کیونکہ فسخ میں نکاح بالکل ختم، اس میں رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جن فقہا نے یہ کہا ہے نا یہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں قرآن مجید میں الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، دو طلاقیں ہیں، یعنی جن کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر اس نے تیسری طلاق دی اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ کسی اور جگہ پہ شادی کرے۔
اب وہ کہتے ہیں کہ اگر خلا کو بھی طلاق شمار کر لیں تو اس صورت میں 4 بن جائیں گے. الطلاق مرتان، یہ 2 طلاقیں، خلا خلا طلاق نمبر 3، فَإِن طلقها طلاق نمبر 4، تو یہ کل 4 طلاقیں بن جاتی ہیں، جبکہ شریعت میں کل طلاقیں 3 ہیں. لہذا یہ کہا جائے گا کہ خلا طلاق نہیں ہے، فسخ نکاح ہے.